سرکار نے ارشاد فرمایا معراج کی رات جنت کے دروازے پر خدا کا نام، مصطفیٰ کا نام، علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، علی اللہ کا محبوب ہے، علی اللہ کا محبوب ہے۔ اونچا بولو، جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔ اگلا جملہ ہے الحسن والحسین صفوت اللہ، حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ ہے۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے وہ فاطمہ تو خیارت اللہ، فاطمہ اللہ کی چنیدہ ہے۔ وَعَلَى بَاغِضِهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، ان سے نفرت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب رافضی تو چھوڑو، کچھ نیم رافضی اور کچھ حاسدین بریلی کہتے ہیں کہ بریلی والے اہل بیت سے پیاری نہیں کرتے۔ ایک پگلا گیا ہے وہاں کا، ناگپور کا، کوئی جہانگیر اشرف ہے، بہت زیادہ پگلا گیا ہے، عالمگیر نہیں، وہ جہانگیر اشرف بہت پگلا گیا۔ اس کو دن و رات بس یہی کہ آج کا بریلی معیار حق نہیں۔ کل عرس نوری کی اگر لائیو تقریر سنی ہوگی تو میں نے جواب دیا تھا، میں نے کہا تھا الحمدللہ کل بھی بریلی معیار حق تھا، آج بھی ہے اور رہے گا، اس لیے کہ اے بریلی میرا باب جنت سے تو، یعنی جلوہ گئے اعلیٰ حضرت سے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس پر میں نے بہت سارے چیلنج کیے ہیں لیکن سب گونگے بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کے ایران تک۔ کسی کے اندر اتنا دم ہی نہیں ہے جو اس غلام کو جواب دے سکے۔ دے گا بھی کیسے؟ ابے ہم نے کہا تو اٹھا، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، تو نے کوئی شعر لکھا ہے جس کا مزاج یہ ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ؟ سمجھ گئے؟ بولے بریلی کو مانتے ہو؟ وہ بھی یہ بھی کہہ رہا ہے، کہا کہ سرکار کہتے ہیں اہل بیت کو مانو، قرآن کو مانو، بریلی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہمیں مانو۔ ہم نے کہا ہم اسی لیے اعلیٰ حضرت کو منواتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو اعلیٰ حضرت کو مان لے گا وہ کہے گا کیا بات رضا اس چمنستانی کی، جو اعلیٰ حضرت کو مان لے گا وہ کہے گا انہیں جانا انہیں مانا، جو اعلیٰ حضرت کو مان لے گا وہ کہے گا با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی، مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے نا امام احمد رضا خان اپنی ذات کو نہیں منواتا ہے، مصطفیٰ کی ذات کو منواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے بڑھو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پر میرا نام مصطفیٰ کریم کہتے ہیں، میرا نام خدا کا نام، علی کا نام، فاطمہ کا نام، حسن کا نام، حسین کا نام۔ ہم نے کہا ہمیں پیاس لگ رہی تھی، راستے سے گزر رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک گھر ہے، گھر کے دروازے پہ لکھا ہے رفیع منزل رفیع منزل۔ میں نے کہا یار مسلمان کا گھر ہے، داڑھی ٹوپی میں لگائے ہوئے ہوں، کسی اور کے پاس جاؤں کیا پتا کیا خیال ہو، لیکن یہاں رفیع لکھا ہے۔ تو گھر کے دروازے کو میں نے کھولا، اندر جانے لگا، جیسے ہی جانے لگا قاری شمشاد نے ہاتھ پکڑ لیا، مفتی صاحب غضب کر رہے ہو؟ میں نے کہا غضب کیا ہے، پیاس لگی ہے یار، گرمی کا موسم ہے، ڈگری 24 ڈگری 44 ڈگری ہو گیا ہے، کیا کروں؟ کہا نہیں نہیں آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا رفیع نام لکھا ہے اس لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے یو پی والوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما دے اور ان کے اندر بھی صحیح مزاج پیدا ہو جائے۔ غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا میں نے کہا رفیع نام لکھا ہے اس لیے اندر جا رہا ہوں۔ بولے ایسے نہیں جایا جاتا، پہلے اجازت لیجئے، انومتی مل جائے تب پرویش کیجئے۔ میں نے کہا پھر کیا کیا ہے؟ بولے دروازہ کھٹکھٹائیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سید رفیع صاحب کا وجود سامنے آیا۔ میں نے کہا بریلی سے آیا ہوں، پیاس لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اندر آ جائیے۔ اب اجازت لے کے اندر چلا گیا، پیجئے گا مگر اس سے زیادہ مٹھاس میری بات میں ہے، اس کی مٹھاس میں کھونا نہیں، ادھر کی مٹھاس کو سامنے رکھنا۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا کیا کیا جائے، پیاس مجھے لگی تھی، دیکھیے سید صاحب خود ہی پینے لگے، اب کیسے جاؤں ان کے گھر پر، پتا چلے میں پیاسا بیٹھا رہوں خود سیراب ہو کر کے چلے جائے، اللہ سلامت رکھے۔ بس یوں ہی میں مزاحیہ گفتگو کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ کہا قاری شمشاد نے ارے حضرت ایسے نہیں، گھر والے کی انومتی اس کے بعد پرویش۔ میں نے کہا بڑا اچھا مسئلہ حل کر دیا، جب یہاں رفیع منزل لکھا ہو صرف پانی پینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا کے گھر والے کی اجازت چاہیے، تو جنت کے دروازے پر نام مصطفیٰ کا ہے، علی کا ہے، فاطمہ کا ہے، حسن کا ہے، حسین کا ہے، پنجتن پاک کا ہے۔ ہم نے کہا محبت اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہمیں معلوم ہے جنت اسی کو ملے گی جن کو ان کی اجازت مل جائے۔